اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ اسلام ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس میں آدمی بڑے آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے، اور گناہ کرنے کے باوجود وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، اس دائرے کے اندر ہی رہے گا۔ لیکن ایمان اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ ہے جس میں آدمی داخل ہو سکتا ہے اور آدمی وہاں سے باہر بھی نکل سکتا ہے، لیکن رہے گا اسلام کے دائرے کے اندر۔ اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان دا چاہیے، ہمیں ایمان، صرف اسلام کافی نہیں ہے۔ اب ہمیں جو چیز معلوم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے تو کون سی چیزیں اس کو گھٹاتی ہیں، کون سی چیزیں اس کو بڑھا سکتی ہیں۔ یہ سارے گناہ ایمان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسلام پر نہیں ہوتے۔ ایک شرابی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، ایک زانی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے بھی گناہ ہیں، وہ چھوٹے گناہ ہوں وہ بڑے گناہ ہوں، یہ جو گناہ ہے نا، یہ ایمان کو گھٹانے کا باعث بنتے ہیں۔ گھٹ جاتا ہے ایمان، اس سے کم ہو جاتا۔ آدمی کے ایمان گھٹ گیا، اب بڑھا سکتے ہیں اس کو؟ ہاں بڑھا سکتے ہیں۔ چل بڑھانے کے بعد اور بھی بڑھا سکتے ہیں؟ ہاں اور بھی بڑھا سکتے ہیں، جتنا آپ کے بس میں ہو اتنا بڑھاتے چلے جائیں۔ وہ بڑھانے کے چوٹی تک پہنچنے کے بعد کیا وہ زیرو ہو سکتا ہے؟ ہاں زیرو ہو سکتا ہے۔ 100% پہنچنے کے بعد بھی زیرو ہو سکتا ہے؟ ہاں زیرو ہو سکتا ہے۔ تو یہ گھٹ سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے گناہ ہوں، ایمان کو گھٹانے میں کام کرتے ہیں۔ سارے گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں، وہ ایمان کو گھٹانے کا کام کرتے ہیں۔ بڑھانے کا کام کیا ہے؟ بڑھانے کا کام جو ہے نا، وہ نیک اعمال ہیں۔ سارے نیک اعمال وہ ایمان کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کچھ ٹرکس ہیں، اگر وہ ٹرکس ہم کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، زیادہ بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا۔ وہ کیا ٹرکس ہیں؟ وہ ٹرکس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ایمان کا تعلق دل سے ہے نا، جیسے کہ ہمارے یہاں پر ہمیں ملتا ہے نا فی قلوبکم، تو معلوم ہوا کہ اس کا مسکن جو ہے نا دل ہے۔ کہیں پر بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کو ناپنے کا، ہم نے کہا دل میں ہے۔ اور دل جو ہے نا، وہ روح جو ہے نا انسان کی، اس کا مسکن بھی دل ہے۔ دل جو ہے نا، سائنس کی نظر میں ایک پمپ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں سارا کچھ دل ہے، دماغ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک جتنے بھی جذبات ہیں، ہم کہتے ہیں نا دل سے محبت کرنا، دل سے نفرت کرنا، تو سب کچھ جو ہے نا دل ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے فرمایا ہے دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ تو آدمی دل سے سوچتا ہے، دل سے سمجھتا ہے۔ دل جو ہے نا، اصل جو ملکہ ہے وہ دل ہے۔ تو اگر ایمان کا مسکن دل ہے تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اس مسکن کے اندر ایک اور چیز بھی رہتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں روح، بھی ہے، آسمان سے تعلق ہے۔ آسمان سے ایک چیز آئی ہے، آسمان کی طرف واپس چلی جائے گی، اور جب یہ آسمان کی طرف واپس جائے گی تو پیچھے جو رہ جائے گا وہ انسان کا جسم ہے، کوئی 2 ٹکے کا ہے، 2 ٹکے کا، کسی کام کا نہیں ہے اگر روح نکل گئی اس سے۔ اور روح جو ہے نا، اگر یہ علوی ہے تو اس کو نکھارنے والی، اس کو بڑھانے والی، اس میں اضافہ کرنے والی جو چیز ہے وہ بھی علوی ہونی چاہیے، اس کا تعلق زمین سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا چیز ہے ہمارے پاس جو آسمانی ہے، اس زمین سے نہیں ہے؟ قرآن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو ٹرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت ہی ایک چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے۔ معمولی سے اس معنی میں کہ اب اس پر کام کرنا کوئی بہت سائنس جو ہے نا، راکٹ سائنس نہیں ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اگر آپ معمول بنا لیں، معمول کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کو صبح دفتر جانا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ بھوک لگے گی تو آپ کو کھانا کھانا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کو رات کو سونا ہے، سوئیں گے تو آرام ملے گا، تو صبح اٹھیں گے تو دفتر جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک ایسا جزو زندگی کا جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کو بنانا، تلاوت کو اپنے زندگی کا معمول، تلاوت کی میں بات کر رہا ہوں، صرف تلاوت۔ اور یہ چیز جو ہے نا آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی اگر آپ تلاوت کی پابندی کریں گے۔ آپ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ مجھے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، ایک صفحہ چھوڑ دیں، باقی سب کچھ چھوڑ دیں، ایک صفحہ میں نے روز پڑھنا ہے، روز کچھ بھی ہو جائے۔
اب آپ اپنے زندگی کے مطابق، اپنے روزمرہ معمولات کے مطابق اس کو کہاں پر ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ہر آدمی اپنے حساب سے اس کو دیکھ لے کہ کیا کرنا چاہتا ہے. سونے سے پہلے سرہانے پر آپ رکھ لیں قرآن مجید، یا موبائل میں موجود ہے قرآن مجید کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ ایک صفحہ پڑھیں بس، کچھ بھی نہ کریں. کم سے کم آپ کو ایک پارہ دن میں پڑھنا ہے ویسے، لیکن ایک ہلکی ڈوز میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت ہی ہلکی ڈوز، لیکن یہ کام کرے گی وقت کے ساتھ. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، اس کو عادت بنانے سے، اس کو لازم کرنے سے، زندگی کا حصہ بنانے سے آپ کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے گناہ کم سے کم ہوتے جائیں گے، آپ اللہ سے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے، اور گناہوں سے زیادہ دور ہوتے جائیں گے. صرف قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنانا، پابندی کرنا ہے اس کی.